بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا اور ہم سورہ بقرہ دوسرا پارہ پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے کچھ چند آیات پڑھی تھی، تو آج اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں، تو سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کے متعلق یا کتاب میں اختلاف کرتے ہیں تو وہ لفی شقاق بعید، وہ دور کے اختلاف میں ہیں، دور کے اختلاف میں ہیں۔ پیچھے جو آیت تھی اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ گمراہی کو لیتے ہیں ہدایت کے بدلے میں، اور جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتابوں کو تبدیل کرتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ قیامت میں جب حساب کے بعد وہ جہنم میں جائیں گے تو جہنم کے اندر ان کے لیے تعجب ہوگا۔ تو اب انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے اور جو گمراہی کو لے رہے ہیں اور کتاب اللہ کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں، احکامات کو چھپا رہے ہیں اور لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں، تو ان کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں تو گویا کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ذالک کا مشار الیہ یہی ہے کہ پیٹ میں آگ کو بھرنا۔ ذالک کے بعد نکلا الذی ذکر من اکلہم النار وما بعدہ، جو ذکر کیا گیا ان کا آگ کو کھانا، ان کا جہنم کی آگ کو کھانا، وما بعدہ، اور اس کے بعد، یعنی جہنم کے کھانے کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، اور جو ہے وہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور وہ حق کو تبدیل کرتے ہیں۔ بے ان کے بعد نکلا بے سبب ان، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا جو پیچھے گزرا، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا ذالک کا مشارون الیہ بیان کرنا۔ بے سبب ان، یہاں پر با کی معنی بیان کرنا غرض مفسر ہے کہ با یہاں پر سببیہ ہے، متعلق بنزل، یہ جو بالحق جار مجرور ہے تو یہ جار مجرور مل کر ظرف لغو بنے گا، اور متعلق ہوگا نزل فعل کے ساتھ، متعلق بنزل، یہ نزل کے ساتھ متعلق ہے۔ فاختلفوا فیہ حیث آمنوا، ٹھیک ہے، تو یہ متعلق بنزل کے اندر غرض مفسر ہوگا ترکیبی تعلق بیان کرنا یا ترکیب بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں فاختلفوا فیہ حیث آمنوا ببعدہ وکفروا ببعدہ بکتمہ، تو انہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا اس حیثیت سے کہ بعض اس کتاب کے بعض پر ایمان لے آئے اور بعض کا کفر کیا، بعض کا انکار کیا، کیسے؟ بقتم ہی، چھپانے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو غرض مفسر اس کے اندر ہوگا فاختلفوا فی کے اندر لکھا، اوپر لکھا یشیر الی تقدیر الجملہ، جملے کے مقدر محذوف جملے کو بیان کرنا، مقدر پوشیدہ جملے کو بیان کرنا غرض مفسر ہے۔ ٹھیک ہے، ان الذین اختلفوا فی الکتاب، جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا، تو بذالک یعنی
بعض پر ایمان لانا اور بعض کا کفر کرنا، اس کے ذریعے انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا کہ انہوں نے اختلاف کیا، تو اختلاف کی وضاحت اس لفظ کے ساتھ ہے۔ وَهُمُ الْيَهُودُ وَقِيلَ الْمُشْرِكُونَ فی القرآن، کہا گیا کہ وہ اختلاف کرنے والے یہودی تھے، اور کہا گیا کہ وہ اختلاف کرنے والے مشرک ہیں۔ جو مشرکوں والا قول ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ قیلہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور جو یہودیوں والا قول ہے کہ یہودی اس سے مراد ہے، تو یہ زیادہ درست لگتا ہے، کیونکہ پیچھے جو ذکر گزرا ہے وہ یہودیوں کے بارے میں گزرا ہے۔ تو اگر ہم ان سے مراد لیں مشرک، تو پھر اختلاف کرنے والے ہوں گے قرآن کے بارے میں، اور اگر ہم مراد لیں یہودی، تو یہودی اختلاف کرتے تھے تورات میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ متعلق پھر تبدیل ہو جائے گا۔ کہتے وکیل المشرکون فی القرآن حیث قال بعضهم شعر و بعضهم سحر و بعضهم کہانۃ، کہا گیا کہ اس سے مراد مشرکین ہیں، قرآن میں وہ کیا کرتے تھے؟ اختلاف کرتے تھے، اس حیثیت سے کہ ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ قرآن شعر ہے، شعر و اشعار ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ جادو ہے، و بعضهم، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ کہانا بھی جادو کو ہی کہتے ہیں، کاہن جو ہوتا ہے جادوگر، اس کو یہی کہتے ہیں۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا مراد کو بیان کرنا، ان الذین کے اندر جو لوگ کون مراد ہیں، تو وہ بیان کرنا غرض مفسر۔ لفی شقاقم یعنی خلاف بعید، یعنی وہ دور کے اختلاف میں ہیں۔ غرض مفسر ہوگا شقاق کی آسان معنی بیان کرنا، دور ہیں یعنی عن الحق، حق سے دور اختلاف میں ہیں، متعلق بیان کرنا غرض مفسر۔ آگے کہتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم فی وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی نہیں ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو نماز کی حالت میں مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہروں کو پھیرنا یہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن نیکی یہ ہے یا نیکوکار یہ ہے کہ جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ جو بندہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر جو ایمان لائے، تو وہ بندہ نیکوکار ہے۔ یہاں پر بر ہیں تو بر سے مراد نیکی کرنے والا مراد ہے، اس کی وضاحت آئے گی۔ تو وجوہ حکم کے بعد نکالا فی الصلاۃ، غرض مفسر ہوگا ظرف بیان کرنا کہ وہ اپنے چہروں کو پھیرے کس حالت میں؟ نماز کی حالت میں، تو یہ ظرف بیان کرنا غرض مفسر ہوگا۔ نزل ردن علی الیہود والنصارى حیث زعموا ذلک، تو یہ آیت نازل ہوئی یہود و نصارہ کی رد کے بارے میں، رد کرتے ہوئے، رد کرنے کے لیے یہ نازل ہوئی۔ ردن یہ مفعول لہو ہے، اس ایسے سے کہ انہوں نے گمان کیا، یعنی انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ جو اصل نیکی ہے، جو اصل کامیابی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ مشرق کی طرف جو ہے وہ چہرہ کرے یا مغرب کی طرف چہرہ کرے، تو وہ اپنے ڈائریکشن، اپنے قبلے کی طرف
چہرے کرنے کو اصل نیکی اصل کامیابی کہہ رہے تھے، سمجھ رہے تھے۔ تو در حقیقت یہ اصل نیکی نہیں ہے، ویسے تو یہ بھی نیکی ہے، لیکن جو در حقیقت کامیابی ہے، جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو اس سے بڑھ کر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا شان نزول بیان کرنا، ولیکن البر اے ذل بر، یعنی نیکی کرنے والا، وقوریہ بفتح الباء اے الباری، ایک قرات کے اندر با کی فتح کے ساتھ پڑھا گیا ہے، یعنی بار۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہو جائے گا۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا قرات بیان کرنا، وقوریہ کے اندر غرض مفسر ہوگا قرات بیان کرنا، اور ذل بر اس کے اندر غرض مفسر ہوگا مراد بیان کرنا۔ بر تو کہتے ہیں نیکی کو، لیکن یہاں سے مراد ہے نیکی کرنے والا، ذل بر نیکی کرنے والا۔ اب کہا ہے کہ ول کتاب، کتاب تو یہ مفرد ہے، تو یہ کون سا کتاب مراد ہے؟ تورات مراد ہے، زبور مراد ہے، انجیل مراد ہے۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے القتب، تو اس سے مراد آسمانی کتابیں ہیں۔ ہے تو واحد یہ، لیکن اس پر الف لام جو داخل ہے وہ الف لام جنس کا ہے۔ الف لام جو الکتاب پر داخل ہے وہ الف لام جنس کا ہے، تو کتاب، آسمانی کتاب کی جتنی بھی جنس ہے، ان تمام افراد کو یہ شامل ہے، چاہے وہ انجیل ہو، تورات ہو، زبور ہو، تو ان پر بھی ایمان رکھتا ہو، یہ اصل نیکی ہے۔ والنبیین، اور نبیوں پر ایمان رکھتا ہو۔ غرض مفسر اس کے اندر ہوگا کہ اس کی مراد کو بیان کرنا، کتاب کی مراد کیا ہے؟ الکتب کے اندر غرض مفسر یہی ہے کہ الکتاب کی مراد کو بیان کرنا، یا الف لام کی معنی کو بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور جو اپنا مال، اپنی محبت، اس مال کی محبت کے ساتھ، جو بندہ جو بندہ اپنا مال اس کی محبت کے ساتھ اپنے قرابت داروں کو دے، آتل مال اپنا مال دے، اس مال کی محبت کے ساتھ، یعنی دینے کی محبت کے ساتھ۔ ایک تو ہوتا ہے نا بندے کو مال سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہ جو دے رہا ہے تو اس دینے میں بھی اس کی کیا ہو؟ محبت ہو، کہ وہ بے دلی سے نہ دے۔ کن کو دے؟ ذوی القربہ، اپنے رشتہ داروں کو دے، والیتامہ، یتیموں کو دے، والمساکین، مسکینوں کو دے، وابن السبیل، اور مسافروں کو دے، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو دے، وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کرنے میں دے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ اصل نیکی ہے۔ اس کا عطف پیچھے ہے۔ اللہ کے بعد ماں نکالا، یعنی اللہ، یہ ماں کی معنی میں غرض مفسر ہوگا معنی بیان کرنا۔ حب ہی کے بعد نکالا لہو، یعنی اس کے لیے اس کی محبت بھی ہو، اپنی محبت کے ساتھ اس مال کو دے۔ قربا کے بعد قرابت نکالا، غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ قرابت اور ذوی القربا دونوں کے ایک ہی معنی ہے، رشتہ دار۔ ابن السبیل کے بعد نکالا المسافری، یعنی غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ سائلین کے بعد طالبین، طلب کرنے والے، سوال کرنے والے، دونوں کی سیمی معنی ہے، غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ وفی فک رکاب، فک نکالا ہے تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا محذوف بیان کرنا۔ رکاب تو کہتے ہیں گردنوں کو، لیکن یہاں پر مراد ہے گردنوں کو آزاد کرنے میں۔
غرض مفسر ہوگا محذوف بیان، محذوف مضاف محذوف نکالنا، اے المکاتبین والاسارہ، یعنی جو مکاتب غلام ہیں ان کے لیے، اور قیدیوں کو آزاد کرنے میں۔ ایک مکاتب غلام ہوتا ہے کہ جو آقا کو کہتا ہے کہ میں تمہیں مال اتنا جمع کر کے دوں گا، تو مجھے آزاد کرنا، یا آقا اس کو کہتا ہے کہ تو مجھے اتنا مال جمع کر کے دے، کما کر دے، تو پھر تم آزاد ہے۔ تو اس کو آزاد کرنے کے لیے جو لوگ مال دیتے ہیں تو وہ بھی نیکوکار ہیں، یا پھر کسی قیدی پر چٹی لگی ہوتی ہے کہ تم اتنے پیسے دو، اتنا جو ہے وہ اپنا فدیہ ادا کرو تو پھر تم آزاد ہو، تو اس کے لیے بھی اگر کوئی بندہ پیسے دے دیتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی جو ہے وہ خوشخبری ہوگی، اور یہی اس کے لیے حکم ہوگا۔ یہ استاد جی سارے زکوٰۃ کے اور صدقہ نافلہ کے حکم ہیں؟ جی جی، یہ نافلہ کے حکم ہے۔ یہ نافلہ میں یہ مسکین تقریباً 6 قسم کے مسکینوں، لوگ ہو گئے جی۔ جی جی، 6 لوگوں کو دینا ہے، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو 3، یہ ہو گئے، مسافر 4، سائلین 5، اور گردنوں کو آزاد کرنا 6 ہو گئے۔ تو یہ جی نفلی صدقہ ہے، جی سر۔ اسی کا بیان آگے آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا جو ہے وہ مراد بیان کرنا، المقاتبین والاسارہ، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا مراد بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جو لوگ اپنے وعدوں کو، اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، والموفون بعہدہم، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، موفون یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، فاعل ہے یا مفعول ہے؟ موفیون تھا اصل میں، موفیون، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، فائل کہیں لگتا ہے جی۔ موفیون تھا، پھر ایک قاعدے کے تحت اس کا جو دمہ تھا وہ پیچھے آ گیا، تو جس کی وجہ سے یہ موفیون سے موفون ہو گیا، تو یہ اس میں فاعل کا ہی صیغہ ہے، یعنی اپنے وعدوں کو، اپنے وعدے کو پورا کرنے والے جب وہ وعدہ کریں، اور صبر کرنے والے فی البأساء مصیبت میں، والضراء اور تنگی میں، تنگی تکلیف میں، وحین الباس اور جب قتال کا خوف ہو، جنگ کا خوف ہو، تو اس وقت بھی کیا کریں؟ صبر کریں۔ تو جو لوگ یہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ساری چیزیں کرتے ہیں، مال دیتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، اس کا تعلق پیچھے سے بھی ہم بنا سکتے ہیں کہ وہی لوگ متقی ہیں، وہ نیکوکار ہیں، اور اگر اس کا تعلق آگے سے بنا ہے تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور متقی ہیں۔ زکوٰۃ کے بعد نکلا المفروضہ، یعنی جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی جو ان پر فرض ہے۔ پہلے تھا نفلی صدقے کا بیان، اب ہے فرضی مال کا بیان، وہ فی التطوع، اور جو پیچھے گزر چکا تو وہ نفلی صدقے کے بارے میں ہے۔ تو فلا تکرار، تو تکرار نہیں ہے، یعنی
ایسا نہیں کہ پیچھے بھی جو زکوٰۃ ہوتی ہے تو وہ بھی مسکینوں کو دی جاتی ہے، یتیموں کو دی جاتی ہے، تو ایسا نہیں کہ یہ تکرار ہے، بلکہ اس سے فرض صدقہ مراد ہے اور پیچھے سے نفلی صدقہ مراد ہے۔ غرض مفسر ہوگا شبہے کا ازالہ کرنا، وہ اللہ سے وعدہ کریں یا پھر لوگوں سے وعدہ کریں۔ غرض مفسر ہوگا مفعول بہ بیان کرنا۔ والصابرین کے بعد نکلا نصب علی المدح، اس کو مدح کے طور پر نصب دیا گیا، یعنی اس سے پہلے فعل معذوف تھا، امدحو، امدح الصابرین، یعنی میں مدح کرتا ہوں صبر کرنے والوں کی۔ فقر، یعنی فقر کی شدت میں بھی وہ صبر کرنے والے ہیں، یعنی جب ان کو فاقہ ہو، تنگی ہو، تو اس میں بھی وہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ غرض مفسر ہوگا آسان منع بیان کرنا۔ والضراء یعنی المرض، مرضی، غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بیان کرنا۔ وحین الباس یعنی وقت شدت القتال فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے کی شدت کے وقت بھی وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر بھی غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ آسان معنی بھی ہے، اور اولئک یعنی الموصوفون بما ذکر، یعنی جو ذکر کیا گیا اس کے ساتھ موصوف جو لوگ ہیں وہی سچے ہیں، فی ایمانہم اپنے ایمان میں، اور نیک نیک نیکوکار کی پکار میں، یعنی وہی لوگ نیکوکار بھی ہیں، جیسا کہ یعنی ان کو نیکوکار کہا جائے تو وہ نیکوکار ہونے میں بھی کیا ہے، سچے ہیں۔ غرض مفسر ہوگا مفعول بہ بیان کرنا۔ اور بما ذکر الموصوفون بما ذکر کے اندر غرض مفسر ہوگا مشار الیہ بیان کرنا۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں یعنی پرہیزگار ہیں۔ تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آگے جو آ رہا ہے متقون اللہ، یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ مفعول بہ بیان کرنا یہاں پر غرض مفسر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی استاد جی، الحمدللہ۔ چلیے آج کے لیے پھر اتنا کافی ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ آگے والی جو آیت آ رہی ہے وہ قصاص کے متعلق ہے، تو وہ کافی طویل ہے، اس کے احکامات بھی تھوڑے سے تفصیل طلب ہیں، تو وہ انشاءاللہ